کہا کہ مجھے منت ہے، میں کسی شوق سے تو نہیں کر رہا، لیکن میں نے وعدہ کیا ہوا تھا۔ بولا نہیں، اس کا کوئی حل نکالتے ہیں۔ حل یہ نکالا کہ کوئی کاہن عورت تھی، اس کے پاس گئے کہ ابھی کیا کیا جائے۔ تو اس نے یہ مشورہ دیا کہ 10 اونٹ اور عبداللہ کا نام، ایک پرچی پر 10 اونٹ کے نام، ایک پر عبداللہ ڈالو اور پھر ایک نکالو، دیکھو کون سا نکلتا ہے۔ اگر عبداللہ کا دوبارہ نام نکلے تو پھر 10 اونٹ اور ڈال دو، پھر اس طرح پرچی نکالو۔ یہ اسی طرح کیا گیا 10 اونٹ، لیکن ہر مرتبہ پرچی حضرت عبداللہ کی نکل رہی۔ 10 اونٹ بڑھا دیے گئے، کرتے کرتے جب 100 اونٹ ہوئے تو جو پرچی ہے وہ اونٹوں کے نام نکل آئی۔ اس سے پہلے عرب میں دستور تھا کہ خون بہا دیت جو ہے 10 اونٹ تھی، اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں 10 اونٹ دیے جاتے تھے، لیکن اس واقعے کے بعد دیت کو بڑھا کر 100 اونٹ کے برابر کیا گیا، اور اسی طرح حضرت عبداللہ کی جان بچ گئی۔ اور اسی مناسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابن ذبیحین بھی کہتے ہیں، یعنی 2 ذبح ہونے والوں کا بیٹا۔ ایک اسماعیل علیہ السلام کے آپ بیٹے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے چھری سے بچا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام چھری پھیرتے رہے اور خون بھی نکلتا رہا، آنکھیں بند تھیں، تو آنکھیں کھولی تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایک مینڈا بھیجا ہوا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام خیریت عافیت سے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قد صدقت رؤیا، کہ آپ نے خواب سچ کر کے دکھایا۔ اور دوسرا حضور علیہ السلام کا والد، وہ بھی خود اس طرح بچ گئے۔ یہ حضرت عبد المطلب کے واقعات ہیں، حالات ہیں۔ پھر آپ خانہ کعبہ کے سردار ہوتے تھے، تو آپ کے لیے خانہ کعبہ میں ایک نشست بچھائی جاتی تھی، وہاں بیٹھ کر آپ لوگوں کے فیصلے کرتے تھے، اور اس نشست پر کسی کو اجازت نہ تھی کہ کوئی اور بیٹھ سکے، بھلے عبد المطلب کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ خاص ان کے لیے تھی۔ تو نبی علیہ السلام اپنے دادا سے محبت کرتے تھے۔ آپ کی عمر مبارک 6-7 سال ہوگی، کیونکہ 4 سال تو آپ نے پہلے ادھر گزارے تھے بی بی حلیمہ کے ساتھ، پھر یہ آپ 4 سال کے بعد دوبارہ اپنی والدہ کی آغوش میں آئے، تو آپ کا دادا آپ سے محبت کرتا تھا۔ تو اسی زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں خانہ کعبہ چلے جاتے اور اس نشست پر پاؤں رکھ کر اپنے دادا کی آغوش میں جا کے بیٹھ جاتے۔ تو یہ عربوں کو ناگوار گزرتا تھا۔ عرب جو تھے عام طور پر دل کے بڑے سخت تھے، وہ اتنے بچوں کو اتنی لفٹ نہیں کراتے تھے اور بچوں کو اٹھاتے بھی نہیں تھے، اور اس عالم میں جو ہے پھر وہ ایسی نشست جو خاص ایک آفیس سیٹ تھی ایسے سمجھیں، اس پر آ کے حضور کا آنا تو ان کو ناگوار گزرتا تھا۔ تو حضرت عبد المطلب ان کے چہرے سے سمجھ جاتے تھے، وہ کہہ تو نہیں سکتے تھے، پھر حضرت عبد المطلب ان کو کہتا تھا کہ یہ میرا بچہ ہے محمد علیہ السلام، اور اس کی بڑی شان ہے، میں جانتا ہوں آپ لوگ نہیں جانتے۔ تو یہ کرتے کرتے پھر جب ایک مرتبہ کیا ہوا کہ حضرت عبد المطلب کا اونٹ کہیں گم ہو گیا، تو ان کو یقین تھا کہ نبی علیہ السلام کی ہستی ایسی ہے کہ حضور کو کسی کام سے بھیجتے ہیں تو وہ کام ضرور پورا ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو کہہ دیا کہ آپ دیکھیں میرا اونٹ کہاں گیا ہے۔ تو حضور نے آنے میں تھوڑی دیر کی، تو حضرت عبد المطلب طواف بھی کر رہا ہے، اور یہ زیادہ تر اشعار میں بات کرتے تھے، شعروں میں بات کرتے تھے، اور شعر پڑھ رہا ہے۔ اس کا مفہوم یہی تھا کہ یا اللہ محمد علیہ السلام کو واپس بھیج دیں۔ بے چینی سے کچھ کہہ رہے تھے کہ ابھی آئندہ میں نہیں بھیجوں گا۔ تو نبی علیہ السلام آئے، اونٹ کا پتہ بھی بتایا، تو حضرت عبد المطلب جو ہے حضور کو پھر گلے لگایا اور کہنے لگے کہ میں ابھی آپ کو کبھی اپنے آپ سے جدا نہیں کروں گا۔ اس طرح محبت کرتے تھے۔ پھر بی بی ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں، جب عبد المطلب کا انتقال ہوا، جنازہ اٹھا، تو نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 8 سال کی، میں نے دیکھا کہ حضور سب سے آخر میں جا رہے ہیں اور روتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو اسی طرح یعنی وہ یہ جو محبت کا رشتہ تھا، اپنے دادا کی آغوش میں ایک شفقت
کا سایہ تھا وہ اٹھ گیا، اور باپ تو آپ نے دیکھا نہیں تھا۔ تو یہ پھر حضرت عبداللہ کے واقعات میں آتا ہے کہ جب آپ جوان ہوئے تو ان کی شادی کے لیے حضرت عبد المطلب نے ایک بڑے خاندان بنو زہرہ قبیلہ تھا، وہ اپنی عزت و شرافت میں مشہور تھا، بی بی آمنہ کا ہاتھ مانگ لیا حضرت عبداللہ کے لیے۔ بی بی آمنہ کا باپ حضرت وہب تھا اور چاچا وہیب تھا، والد وفات کر چکا تھا اور وہیب وہ زندہ تھا، تو اس سے ہاتھ مانگ لیا حضرت عبداللہ کے لیے اور یہ شادی ہو گئی۔ تو حضرت عبد المطلب جب وہاں گئے ہیں تو اپنی بھی بات چلا دی۔ وہیب کی بھی ایک بیٹی تھی، اس کا نام تھا حالہ، تو حضرت عبد المطلب نے خود ان سے نکاح کیا اور حضرت عبداللہ کا نکاح جناب بی بی آمنہ سے کروایا۔ ایک نشست میں یہ دو نکاح ہو گئے، ایک ہی گھر سے ہو گئے، یعنی ایک وہیب کی بیٹی اور ایک وہیب کی بھتیجی